جب رومانس کے جذبات ہوتے ہیں یا انسانی قربت کے لمحات کے بارے میں بندہ سوچتا ہے جس کی وجہ سے نسل انسانی آگے چلتی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ صاحب یہاں کا دندہ ہے، بھوک لگنا، پیاس لگنا، غصہ ہونا، بے چین ہونا، رومانویت میں مبتلا ہونا، قربت کے جذبات کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہنا، یہ سارے کا سارا جو کام ہے وہ یہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کریں ایک ریکورنگ ایڈکٹ ہے اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے تیری شادی کر دی ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو جب اگر اس کی شادی کریں گے تو ایکٹیویٹی کہاں بڑھے گی؟ یہاں کہ یہاں مرکز فسادات میں، کیونکہ وہ ساری کی ساری جو ڈومین ہے، شادی کی ڈومین، رومانس کی ڈومین، سیکشولیٹی کی ڈومین، وہ ساری کی ساری ڈومین یہاں کی ڈومین ہے، سپورٹڈ بائی مینی ہارمونز جن میں سیکس ہارمونز بھی شامل ہیں۔ وہ ایک الگ نیا ہی سسٹم ہے، لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے وہ چیز۔ تو جب یہ ایکٹیو ہم اور ایکٹیویٹ کر دیں گے، ہر وہ چیز ریکوری میں منع ہے جو اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، ہر وہ چیز جو کہ یہ مرکز فسادات کو، مثال کے طور پر جھگڑا کرنا چاہیے کیونکہ جھگڑا اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، کہ آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ہونا چاہیے ریکوری میں کہ جو یہاں سے بلونگ کرتی ہیں، جیسے پڑھنا لکھنا، سوچ بچار کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں جو بھی کچھ پلتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیم سے ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو شیم فیل ہوتی ہے تو کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک بندہ ہل جاتا ہے جب شیم فیل ہوتی ہے۔ جب کوئی بے عزتی کرتا ہے اور ہمیں شیم فیل ہوتی ہے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں گر جائیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو ریکوری ہے ہمیں سب سے پہلے پتہ کر لینا چاہیے کہ یہاں کی مصروفیات کیا ہے اور یہاں کی مصروفیات کیا ہیں۔ اور جب ہم ریکوری کی طرف جانا چاہتے ہیں، جب ہم اوور ایٹنگ نہیں کرنا چاہتے، ورکوہولزم سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم گیمبلنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، تو فطری طور پر یہ ساری چیزیں یہاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں اپنا فوکس رکھنا چاہیے جن کا تعلق سوچ بچار سے ہے، سوچ بچار سے۔ تو اگر آپ رات کو سوتے وقت سوچ بچار کریں اچھے معاملات کی تخلیق کے بارے میں، تو ایکٹیویٹی یہاں بڑھتی جائے گی۔ لیکن اگر ہم سوچ بچار کریں یہاں کے معاملات کے بارے میں تو یہاں کی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی۔ اگر مثال کے طور پر ہم کسی کی ہوئی زیادتیوں کو اپنے ذہن میں دہرانا شروع کر دیں تو ایکٹیویٹی یہاں بڑھے گی کہ یہاں بڑھے گی؟ مرکز فسادات میں۔ تو کلیئر سسٹم ہے ہمارا، بہت کلیئر سسٹم ہے کہ اگر ہم اس کو ایکٹیویٹ کرنا سیکھ لیں، اس کو ایکٹیویٹ کرنا سیکھ لیں اور اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا سیکھ لیں، کیونکہ ان کے درمیان لوڈ شیڈنگ کا رشتہ ہے، تو یہاں والی ایکٹیویٹی اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ شادی کرنے جیسا فیصلہ آپ کا خیال میں لوگ کتنی کی سمجھداری سے جو نزدیک ہوا، ٹھیک؟ مجھے یہ بتائیے کہ جانور شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ جو نزدیک ہوا، کیونکہ یہ ہے ہی یہاں کی ڈومین ہے، یہ اینیمل ڈومین ہے۔ لیکن انسانوں کو شادی کرنے کے بارے میں یہاں سے نہیں کچھ سوچ لینا چاہیے، کیونکہ آپ ایکچولی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جینز بائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ شادی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکچولی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جینز بائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ شاپنگ ہے۔ اور جب آپ کو معاشرتی علوم پڑھایا جاتا ہے 8ویں 9ویں کلاس میں، تو اس میں کہیں ذکر ہے کہ چند سال کے بعد آپ کو شادی جیسا اہم فیصلہ کرنا پڑے گا اور آپ نے
اپنے مستقبل کی نسلوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے. اگر آپ کے خاندان میں بائیپولر ڈس آرڈر بہت ہے تو پھر آپ کو ایسے خاندان میں شادی کرنی چاہیے جس میں بائیپولر ڈس آرڈر آپ سے بھی ڈبل ہے. نہیں کرنا پڑے گا نا. تو ہمیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم گھروں میں پیٹس ہوتے ہیں ان کی شادی کرتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کچھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ڈگری دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہ اچھا جب نباتات کا معاملہ آتا ہے, جب آپ کے ابا آلو کاشت کرتے ہیں تو بیج کہاں سے منگواتے ہیں؟ ہالینڈ سے. نیڑیوں نہیں ہو سکتا. انڈیا سے کیوں نہیں منگاتے؟ کیونکہ انڈیا کے آلو مزیدار نہیں ہوتے بھائی. تو ہمیں انڈیا کے آلوؤں کا بیج سستا مل سکتا ہے, ہم ہالینڈ سے منگواتے ہیں. تو دنیا بھر میں پچھلے 50-60 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ہالینڈ سے بیج منگوایا جاتا ہے, آلوؤں کا بیج. آلوؤں کا ہماری زندگی میں کتنا کا دخل ہے یار؟ آپ کے بیوی بچوں سے زیادہ دخل ہے آلوؤں کا. آپ کے پوتوں اور نواسوں سے زیادہ اہمیت ہے آلوؤں کی, بہت زیادہ. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بندہ جو نشہ چھوڑ کے تو سوبر ہو جاتا ہے, اس بندے جیسا کوئی بندہ نہیں. یعنی اگر دنیا میں سب بندے سوبر ہو جائیں تو یہ دنیا ہی جنت بن جائے. ہم اپنے بچے کو ایک نصیحت ضرور کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے بچے کو یہ ایک نصیحت نہیں کرتا کہ بچے سچ بولا کرو. ہم اپنے بچوں کو یہ بات لازمی کرتے ہیں, پاکستان میں کرتے ہیں, امریکہ میں کرتے ہیں, جاپان میں کرتے ہیں. ہم اپنے بچے کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ بیٹا سچ بولنا میرے ساتھ, اور سچ بولنا ان جنرل. اور پھر اس کے بعد ہم وہ دوسرے کام شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سوال جو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ شادی جیسا مقدس کام کرنا چاہتا ہے اور نسل انسانی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, تو اچھی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے یا نہیں, یا بری نسل کو آگے بڑھانا؟ تو پھر اسے شادی کیسے کرنی چاہیے جس سے اچھی نسل آگے نکلے؟ اگر ہم جانوروں کو یہ فائدہ دیتے ہیں, اگر ہم نباتات کو یہ فائدہ دیتے ہیں, تو پھر انسانوں کو بھی تو یہ فائدہ ملنا چاہیے نا.